سعید صاحب آپ کے پاس میں آؤں گی. جی آپ کا تو آپ کے سیکٹر کا تو کافی برا حال ہو جائے گا اس کے بعد ایگزمپشنز کے بعد. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک وہ سیکٹر جو اس سال آپ کو $800 ملین ایکسٹرا لے کے آنے جا رہا ہے. دا انٹائر گورنمنٹ از کلیمنگ کہ جی ہماری وجہ سے یہ آئی ٹی سیکٹر جو ہے اٹس گروئنگ, تو اس کو پوری دنیا آپ ریکگنائز کرتے ہیں کہ $800 ملین یہ ایکسٹرا اس سال لے کے آ رہا ہے. ہم کیا ایسا کام کریں کہ یہ اگلے سال $2 ارب لے کے آئیں. آپ ایکچولی اپنے اس ڈونر کے ڈائریکشن پہ جو آپ کو ڈالرز ہمارے علاوہ لا کے دیتا ہے, اس کی ڈائریکشن پہ آپ ہمیں ایک ایسی رجیم میں, ٹیکس کریڈٹ رجیم میں لے کے جانے جا رہے ہیں جو این جی او سیکٹر میں ٹوٹل فیل ہوئی ہے. ابھی اگر آپ اس کو دیکھیں اگین, ایک تو یہ اٹیمپٹ ہو گیا کہ یہ کسی طرح سیکٹر کو ختم کیا جائے, اس سیکٹر کو روکا جائے کہ یہ اس طرح گرو نہ کر سکے. دوسرا آپ دیکھیں کہ ایسا ٹیکس کریڈٹ کا نظام لے کے آ رہے ہیں جو اتنا ان کلیئر ہے کہ میں نے صبح سے 3 کنسلٹنٹ سے میں بات کر چکا ہوں. آپ کے پاس ایک کاپی ہے ڈرافٹ کی, کیونکہ ہمارے پاس تو نہیں آئی, بٹ آپ کے پاس کسی طرح آ گئی ہے. ہاں جی, وہ فائنانس بل کا ڈرافٹ آج ہی شیئر ہوا ہے, انہوں نے شیئر کیا, اور یہ 25 نے شیئر کیا, یہ ٹیکس کنسلٹنٹ نے شیئر کیا جی. اور یہ 25 تاریخ کو, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل انہوں نے جو بھی $1 بلین کی جتنے کی بھی ہے وہ کلوز کرنی ہے, تو اس کے لیے دے آر ہرنگ دا پروسیس. تو آپ دیکھیں کہ یہ ٹیکس کریڈٹ سسٹم جو ہے اٹ از, اب پوری دنیا میں ہمیں آئی ٹی والوں کو یا تو دیکھیں ملک کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. ہاؤ مچ ڈو یو تھنک, اگر آپ کہہ رہے ہو کہ 800 ملین ہم نے کمایا تھا ان ڈالرز بیکاز آف دی آئی ٹی سیکٹر, تو کتنا آپ کا خیال میں افیکٹ ہوگا, کتنا کم ہوگا بیکاز آف I mean projection, obviously it's a ballpark. Last year we were $1.2 billion Achha. for the whole year. This year we are projected to cross $2 billion. We have already crossed $1.2 billion. Okay. But here what you are going to do is, آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ یہ کنڈیشنز فلفل کریں, اس کے بعد ہم آپ کو ٹیکس کریڈٹ دیں گے. اور ہوگا کیا کہ انکم ٹیکس کمشنرز ہمیں ایسے ایسے نوٹس بھیجیں گے کہ جی آپ جو ہیں فار ایگزامپل آپ نے سیلز ٹیکس, اب میں ایکسپورٹر ہوں, مجھے سیلز ٹیکس پروونشل رجسٹر کرانے کی کیا ضرورت ہے, ایک کنڈیشن ہے اس کے اندر. پھر جی ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ میں فائل کروں. اگر میں ایکسپورٹر ہوں, مجھے تو ود ہولڈنگ انکم ٹیکس میرے پہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, میں نے صرف پے رول کا ٹیکس کاٹنا ہے اور دے دینا ہے, تو میں جی ود ہولڈنگ کی اسٹیٹمنٹ فائل کروں. اچھا آپ, میں تو ایک, میرے پاس تو ایک کنسلٹنٹ ہے جو میرے ٹیکس کو دیکھتا ہے. جو چھوٹا 10 کروڑ 3 کروڑ ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا, فری لانسر کے ساتھ آپ کیا کریں گے. آپ کلیم کر رہے ہیں کہ جی وی آر دا 3rd لارجسٹ فری لانسنگ ڈیسٹینیشن ان دا ورلڈ. ابھی ایک اور نیوز بھی پیرل چل رہی ہے کہ جی جیسے فری لانسرز کو ان کے خلاف کوئی پتہ نہیں پینڈورا باکس نکل آیا ہے, اور ان بیچاروں نے کوئی پتہ نہیں کیا منی لانڈرنگ کر دی ہے یا کیا کر دیا ہے کہ ان کو آپ نوٹسز بھیجنے والے ہیں. یہ بچے ہیں چھوٹے جن کو آج تک اسٹیٹ نے کوئی سپورٹ نہیں دی, اور انہوں نے خود گھر بیٹھ کے کام کرنا شروع کیا, پیسے کمانا شروع کیے. ایک ان کی پیمنٹ گیٹ وے ہے پیونیئر, نہ اس ملک میں پے پیل ہے نہ کچھ ہے, وہاں سے ان کو پیسے آتے ہیں. آپ نے اس کو پکڑ کے ان کو بھی ڈرا دیا, ہمیں بھی ڈرا دیا. مجھے لوگ لٹرلی فون کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے یہاں بزنس آگے کرنا ہے نہیں کرنا, ہم نے پیسے لانے بھی ہیں کہ نہیں لانے. سو دس از واٹ از بینگ کمیونیکیٹڈ ٹو می. تو وہ سیکٹر جو سو انتھاٹ آف, یو تھنک دس از کمپلیٹلی جو نیگوشیٹ کیا گیا ہے فنڈ کے ساتھ, بیکاز فنڈ جو ہے وہ پوچھتا ہے, انہی سے پوچھتا ہے کہ آپ ہمیں ایڈوائز دیں, تو انہوں نے میرا تو خیال ہے جی تھاٹ آف ہے پراپر ٹو ڈسٹروائے دس سیکٹر. ٹیکسز ڈو یو گائز پے؟ ہم جی پہلے ایس سی سی پی سے رجسٹر کرتے ہیں, پھر ایف بی آر سے رجسٹر کرتے ہیں, پھر ایف بی آر میں انکم ٹیکس سے رجسٹر کرتے ہیں, سیلز ٹیکس سے, ود ہولڈنگ ٹیکس سے, پھر ہم سارے پروونسز سے سیلز ٹیکس کے لیے رجسٹر کرتے ہیں, پھر ہم ای او بی آئی سے رجسٹر کرتے ہیں, ان کو ہم اس کے بعد ہم سوشل سیکورٹی سے رجسٹر کرتے ہیں, پھر ایک ڈسیبلٹی کوئی پروگرام ہے جس میں ہمیں 2% ڈسیبل لوگ رکھنے ہوتے ہیں, وہ ہم رجسٹر کرتے ہیں. اس کے بعد جو پروفٹ, یہ سارا کچھ دینے کے بعد, اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں, پنجاب کے اور ایکٹس ہیں, لوکل سٹی کے ایکٹس ہیں جو کہ ٹیکس مانگتے ہیں, اسٹیمپ ڈیوٹی کا کوئی ٹیکس ہے جو ٹیکس مانگتا ہے. اس کے بعد سارا کچھ دینے کے بعد جو بچ جاتا ہے اس پہ گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے کہ اب ہمیں 29% ٹیکس بھی دے دیں. ہم نے ساری ذمہ داری اپنی آپ پہ ڈال دی ہے, اینڈ ناؤ پے 29% کارپوریٹ ٹیکس. تو ایز آف بزنس کی اس ملک میں ہاربل سچویشن ہے, اور بیکاز مینلی پالیسی بنا دی جاتی ہے. اب یہ ٹیکس کریڈٹ کی جو رجیم ابھی لائی جا رہی ہے دیکھنے کو بڑی معصوم سی لگتی ہے, لیکن جس طرح دیکھنے کی پازیٹیو لگتی ہے, دیکھنے میں جیسے ہی یہ کمشنر کے ہاتھ میں جائے گی, وہ کہے گا جی آپ نے یہ کمپلائی نہیں کیا, آپ پہ یہ ٹیکس ہے, میں آپ کے ایکسپینسز کو نہیں مانتا, آپ کو یہ کریں آپ, تو ایک نوٹسز کا انبار لگ جائے گا کمپنیز کے پاس. اور وہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اگر فار ایگزامپل پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ اس میں سے کمشنر نے لوپ ہول کیسے نکال لیا ہے. سو واٹ ڈو یو ریکمینڈ؟
دیکھیں جی آسان کریں چیزوں کو. آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہے آپ کا وہ سیکٹر ہے. آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے کیوں ہیں؟ آپ ڈالر لینے کے لیے جاتے ہیں. آپ اگر فار ایگزامپل ایک سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں جس طرح فار ایگزامپل آئی ٹی کا سیکٹر ہے, آپ اس کو دیکھیں ڈالر لانے کے لیے اور جابس کریٹ کرنے کے لیے. تو آپ اس کو ایف بی آر سے آزاد کرنے کی طرف لے کے جائیں, نہ کہ اس کو ایف بی آر میں ڈیپ اتنا بری کر دیں کہ جو آپ کا ایکسپورٹر اتنا تنگ آ جائے وہ کہے جی کہ میں اس ملک کو چھوڑ کے میں کسی اور ملک میں چلا جاتا ہوں. جیسے آپ نے کہا بنگلہ دیش will be more attractive for you to Absolutely جی, بنگلہ دیش از far more attractive in terms of کہ they are now giving income tax rebate کہ اگر میں $1,000 وہاں پہ لے کے آتا ہوں تو $100 مجھے اپنی جیب سے دیں گے. انکم ٹیکس ایگزمپشن علیحدہ ہے. اسی طرح آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں اس وقت ٹیک ٹیلنٹ کی شارٹیج ہے. پوری دنیا اس وقت ٹیک ٹیلنٹ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اگر آپ اپنی آئی ٹی کمپنیز کو ڈی انسینٹیوائز کریں گے, ان کو نان کمپیٹیو کریں گے, اپنے فری لانسر کو نان کمپیٹیو کریں گے, تو آہستہ آہستہ ابھی دبئی بھی پروگرام نکالتا ہے, ایسٹونیا بھی پروگرام نکالتا ہے, یہ سارے آپ کا ٹیلنٹ لے جائیں گے اور آپ پھر آئی ایم ایف کے پاس بیٹھے ہوں گے قرضے لینے کے لیے. آپ کے پاس نہ ٹیلنٹ ہوگا نہ آپ کے پاس ڈالرز ہوں گے. جی یہی کہا جاتا ہے کہ جو آئی ایم ایف جو ہے وی آر پیرینیل بوروور, بلکہ آئی ایم ایف اسٹاف خود کہتا ہے 23 لونز لے چکے ہیں.